پچھلے درس میں ہم نے اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر وغیرہ ہم نے سنی تھی، اور چند باتیں اس آیت کے تعلق سے رہ گئی تھی، اس کو آج انشاءاللہ آپ کے آگے رکھوں گا۔ آئیے ایک بار اس آیت کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيٌّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ جب اس بنی اسرائیل کے اشراف نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا تو ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ نبی کا یہ جواب سنتے ہی فوراً اس قوم نے کہا قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ طالوت ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ نحن احق بالملک منہ، جبکہ حکومت کے حقدار ہم اس سے زیادہ ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور جس کو آپ ہم پر بادشاہ مقرر کر رہے ہیں وہ تو مال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کسی قسم کی وسعت نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علینا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ان کے نبی نے کہا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے تم لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے۔ اور اس شخص کی خصوصیت، طالوت کی خصوصیت یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو علم زیادہ دیا اور قوت اور طاقت زیادہ دی جسمانی اعتبار سے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی بادشاہت میں سے، اپنی حکومت میں سے، اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے حکومت دے دے، اپنی ملکیت میں سے جس کے لیے چاہے وہ اس کا وارث بنا دے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 247۔ ان آیتوں سے جو نکات ہم نے سمجھے اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے بادشاہ کا انکار جو کیا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ بادشاہ انہیں پسند نہیں تھا، اس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہت کا سلسلہ جس خاندان میں چلا رہا ہے اسی میں بادشاہ مقرر ہو جانا چاہیے تھا، یہ الگ سے کیسے مقرر ہو گیا؟ اور یہ ہم سے کمتر بھی ہے مال کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ مال کو دنیاوی جہاں و جلال کو انہوں نے اہمیت دی اور کہا کہ یہ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وقت کے نبی نے کہا، ان کے نبی نے کہا کہ لوگوں یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ میں نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ میں اس میں جو بات میں نے پیش کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی رائے میں دوبارہ غور کرنے والا ہوں، نظر ثانی کرنے کے لائق یہ رائے ہے ہی نہیں، یہ رائے میری نہیں، یہ رائے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر۔ اور تم کہتے ہو کہ مال کے اعتبار سے وہ تمہارے مقابلے میں کمتر ہے، جبکہ بادشاہت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے،
حکومت اور سرداری کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اور سرداری کرنے کے لیے علم کی اور جسم کی ضرورت ہے، طاقت اور جسم کی ضرورت ہے، اور حالات کے اعتبار سے سمجھداری اختیار کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں وہ تم سے بہتر ہے۔ اب آئیے، اس آیت میں بادشاہ کا مقرر کیا جانا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ طالوت بنو اسرائیل پر بادشاہ بنے گا، حکومت کرے گا۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ طالوت نے خود یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ بننا ہے، اپنا نامینیشن اس نے نہیں کرایا، نامزدگی اس نے نہیں کی کہ مجھے بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ نے بنا دیا، وقت کے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ یہ طالوت بادشاہ رہے گا۔ تو کم از کم قرآن کی اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حکمراں بادشاہ خود خواہش سے نہ بنے، کوئی مقرر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چن لے، کوئی سلیکٹ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نامزدگی کر کے چنوانا یہ صحیح نہیں ہے، جو کہ جمہوریت کے اور ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ بارہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی خاص تھیوری سے، کسی خاص کنسپٹ یا سوچ سے، کسی خاص نظم و ضبط سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق، جو بات صحیح ہے احادیث مبارکہ کے مطابق، تو میں کہوں گا یہ باتیں صحیح ہیں، اور اگر اس کے برخلاف چلی جائے تو میں کہوں گا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔